یہ ہم اگر سوال کر کے اور اصلاح نہیں کریں گے تو شاید ہم اس مسئلے میں پھنس جائیں گے۔ مجھے ایک لقب دیا گیا حوالدار کا، تو خواجہ سعد رفیق صاحب، میں تو فخر کرتا ہوں ان حوالداروں پہ اور ان سپاہیوں پہ جنہوں نے 24 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی آسان کرنے کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیے۔ یہ وہ حوالدار اور سپاہی ہیں جو سب سے آگے سینے پہ گولی کھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ آرام سے سو سکیں، ہمارے بچے اسکول جا سکیں، ہمارے گھروں میں وہ حالات نہ ہوں جو اس زمانے میں ہوتے تھے۔ تو حوالدار اور سپاہی، آپ کی چیک پوسٹ پہ سپاہی اور حوالدار کھڑا ہوتا ہے، آپ کے بارڈر پہ سپاہی اور حوالدار کھڑا ہوتا ہے۔ تو مجھے تو یہ جب لقب ملا تو میں نے اس کو سراہا اور میں نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے، چونکہ میں تو کم از کم ان نوجوانوں کو فخر سے دیکھتا ہوں۔ میں ایک تکلیف دہ بات بھی ضرور کرنا چاہوں گا۔ ہم لوگ کترا جاتے ہیں 9 مئی کا ذکر کرنے سے۔ 9 مئی میں جو کچھ پاکستان میں ہوا، سوائے فوجی منصوبات کے علاوہ کہیں اور یہ کام نہیں ہوا، نہ گورنر ہاؤس، نہ چیف منسٹر ہاؤس سارے صوبوں میں۔ مگر ٹارگٹ اگر بنا تو وہی جگہ بنی جہاں سے پاکستان کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے بات ہوئی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جا کے سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے اوپر حملہ کرنا مطلب یہ ہوا جو ہندوستان کی فوج نہ کر سکی وہ کیا گیا۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں جو لوگ سالہ سال پاکستان نہیں آتے، جو لوگ پاکستان شاید ان کے اتنے روابط نہیں ہیں، جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، ان کا بھی ذرا سوچئے۔ جن لوگوں نے کہا کہ جی ملٹری کورٹس بن گئے، ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو گئیں، کیا یہ پہلی دفعہ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں یا کئی 100 لوگوں کو 2018 سے لے کے 2022 اپریل تک جو سزائیں دی گئیں اس کا کسی کو یاد نہیں؟ کیا ان لوگوں نے جو باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں، انہوں نے کبھی کشمیر کی بات کی؟ جب آرٹیکل 370 لگایا گیا مقبوضہ کشمیر کے اوپر، کیا انہوں نے غازہ پہ جو بچے، عورتیں، ہسپتالوں کے اوپر حملے ہوئے اور لوگوں کو شہید کیا گیا، کیا انہوں نے تب بھی ٹویٹ کی؟ ایسے لوگ اپنے آپ کو اگر پاکستانی کہتے ہیں، جو لوگ جب پاکستان کے اوپر سینکشن لگنے کی بات ہوتی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں، اور اس معاشرے کو بھی ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ ایک سلسلہ چلایا جس میں سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور ہمارے سینئر قائدین، میرے سے تو سبھی سینئر قائدین ہیں، ان سب نے سیاسی سلسلہ یہ چلایا کہ تلخیاں اپنی جگہ مگر بات چیت ہونی ضرور چاہیے۔ اور وہ جماعت جس نے 3.25 سال بات کرنے سے انکار کیا، انہوں نے جب اپیل کی، اپوزیشن نے جب اپیل کی اور ذمہ داری اسپیکر کے دفتر پہ ڈالی، تو میرا تو کام یہی تھا کہ میں حکومت پاکستان کو پیغام پہنچاؤں۔ میرا رول بڑا لمیٹڈ رول ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو بٹھانا، ان کی بات چیت کرانا، مگر گفتگو کیا ہوتی ہے یہ ٹریجری اور اپوزیشن فیصلہ کرے گی۔ تو میں نے جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات کی کہ جی یہ اس طرح کا مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے، انہوں نے قائد محترم سے مشورہ کر کے انہوں نے اجازت دی اور ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی، جو ہائی لیول کمیٹی بیٹھ کے گفتگو کرے گی۔
مگر اس سے پہلے میں گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب 2.5 سال، خواجہ آصف صاحب کو میں نے پہلی دفعہ 2002 میں راوی کے پل پہ جلسے میں آنے کے لیے ہتھکڑیاں لگی دیکھی، اور خواجہ صاحب مسکرا رہے تھے. اور خواجہ آصف صاحب کو ہم کچہری جب گئے ان کے ساتھ تو وہاں پہ جو رویہ تھا پولیس کا وہ بھی کچھ شرمندہ سے تھے. پھر اس کے بعد یہ 2018 والی حکومت کے مہمان رہے. رانا ثناء اللہ صاحب، یہ ان کی آنکھوں میں ایک مسئلہ ہے، اس کو گلوکوما کہتے ہیں، جس سے آنکھ ضائع ہو سکتی. ان کو دوائی نہیں دی گئی، خدا نخواستہ ان کی آنکھ ضائع ہو سکتی تھی. خواجہ آصف صاحب کا ہرنیا کا آپریشن ہونا تھا، بڑی مشکل سے اجازت ملی. مگر جب اپوزیشن کے ممبران MNAs جب حراست میں لیے گئے اسلام آباد سے، تو اگر حکومت نہ چاہتی تو ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں ہونے تھے. انہوں نے اسمبلی میں نہیں آنا تھا، انہوں نے اپنے لاجز میں نہیں جانا تھا، چونکہ 4.25 سال کے عرصے میں خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ موقع نہیں ملا تھا. ان کو وہ فیسلٹی نہیں ملی تھی جو ایک ممبر کو ملنی چاہیے اور اس کا حق بنتا ہے. مگر ان سب نے جمہوریت کی خاطر، انہوں نے سسٹم کی خاطر انہوں نے اپنا رول ادا کیا، جس کی وجہ سے یہ جتنے ممبران تھے وہ اسمبلی میں تشریف لے کے آئے. تو یہ ان کا عمل تھا، اور جو دوسرا عمل تھا وہ بھی آپ کے سامنے کوئی ڈھکا چھپا نہیں. یہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے، اب ہم تقریباً مارچ سے قومی اسمبلی تشکیل میں آئی، اور مارچ سے لے کے اب تک جو مسائل لوگوں کے ہیں اس پہ سحر حاصل بحث ہونے کے بجائے جب میرے دوست اور بھائی اپوزیشن کے واک آؤٹ کر جاتے ہیں یا اس پہ بحث نہیں کرتے، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنا نقصان کرتے ہیں. 26ویں ترمیم میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا. میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں بار بار لاء منسٹر نے کہا کہ میں اس بل کے بارے میں گفتگو کر لوں تو پھر ان کو اپوز کریں یا سپورٹ کریں، ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے. بار بار ریپیٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی، اور ایک اچھا ڈیبیٹ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. تو اس کا قصوروار نہ اسپیکر کا دفتر ہے اور نہ حکومت ہے. اگر ہم سب مل کے پاکستان کے ایشوز کے بارے میں بات نہیں کریں گے، وہاں پہ عوام کے بارے میں کے ایشوز کے بارے میں بات نہیں کریں گے، تو یہ اتنی فعال نہیں ہوگی قومی اسمبلی جتنی فعال اس کو ہونا چاہیے. اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے اپوزیشن کو بات کرنے کی، اور اگر روک ٹوک نہیں ہے تو آپ بتائیں، حکومت کی کوتاہیوں کو بھی بتائیے، آپ کو بھی بتایا جائے گا کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا، تاکہ کوئی ایک ایسی بحث ہو جس سے رستہ نکالا جائے. میں تو یہ بھی ان سے گزارش کروں گا، رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹیم سے، یہ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر بھی پروڈیوسر بھی خواجہ سعد رفیق صاحب تو اس کام پہ سال سے لگے ہیں، اور اس دفعہ بھی اس کام میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا. تو میری گزارش یہ ہوگی، رانا ثناء اللہ صاحب اس ٹیم کے ممبر ہیں اور سینئر ٹیم حکومت اور اتحادیوں نے بنائی ہے، کہ ہم وہاں چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کریں. آپ اپنے مسائل کے ضرور بات کریں، مگر عوام کے مسائل کی بھی تو بات کیجئے. کوئی 20-25 سال کی جو شہباز شریف صاحب نے 2018 میں بھی آفر دی تھی، اب بھی دی ہے، کہ سب ممبران قومی اسمبلی بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کریں کہ اگلے 20-25 سال پاکستان کی معیشت کو کہاں لے کے جانا ہے،
اس میں کیا اتفاق رائے پیدا کرنی ہے، اس میں کس طرح بہتری لے کے آنی، سب کی رائے شامل ہو اور ایک وہ ڈاکیومنٹ تیار ہو. وہ بھی اس پلیٹ فارم سے جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا ٹیک اپ کریں. دہشت گردی کا ایشو ٹیک اپ کریں. دہشت گردی صرف مرکز کی ذمہ داری نہیں یا صوبے کی ذمہ داری نہیں، یہ پاکستان کی ذمہ داری اور کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. میں مختصر کرتے ہوئے آپ سب کا، سعد رفیق صاحب، سعد بھائی، وہ سعد رفیق صاحب کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے، عادت سعد بھائی کی اور سلمان بھائی کی ہے کہ آپ نے یہ موقع بھی فراہم کیا اور جو ہیلدی ڈیبیٹ کی طرف آپ لے کے جانا چاہتے ہیں. میرا تو خیال ہے ایک زمانے میں یہاں پاکستان ٹی ہاؤس ہوا کرتا تھا جہاں بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی، اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم نہیں رہ گیا. کوئی تو گھر کسی کا ہونا چاہیے جو جہاں کے معززین اور دانشور بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے پھر پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے. مجھ سے پوچھیں تو ہماری تو اب اس سٹیج پہ ہے کہ یہ ختم ہو گیا جو سیاسی دور تھا، مگر کچھ تو ایسا کام کر جائیں جس میں پاکستان جس سے فائدہ اٹھا سکے، ہم پاکستان کے نام کو دنیا میں روشن کر سکیں. معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ساری چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں. ہم ذرا سا پاکستان کے بارے میں اور سوچ لیں تو پاکستان کے لیے جس طرح کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں. شکریہ سعد بھائی، شکریہ سلمان بھائی، بھابھی میری بہن، شکریہ، آپ سب کا شکریہ.